اختلاف میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات ہو تو آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ان لوگوں کو کبھی مت بھولنا جنہوں نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جب تعلق میں چیخ کر اپنا درد بتانے کی نوبت آ جائے تو سمجھ جائیے آپ ایک مردہ تعلق کو نبھا رہے ہیں۔ جو انسان آپ کو تب قبول کرے جب آپ بجھ رہے ہوں، پھر وہ تمام تر محبتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ تمہیں ایک نیک عورت تلاش کرنی چاہیے کیونکہ وہ تمہارے لیے اس خوبصورت عورت سے بہتر ہے جو نیک نہیں ہے۔ شکوہ نہیں، صبر کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ شکوے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور صبر سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ کسی سے محبت کرو تو بغیر کسی پابندی کے کرو۔ اگر کسی پر بھروسہ کرو تو پوری طرح بغیر کسی خوف کے کرو۔ کسی کو چاہو تو بغیر مانگے چاہو، اور اگر کسی کو قبول کرو تو وہ ہے جیسا ہے قبول کرو۔ خدا کی رحمتیں پکے ہوئی پھل کی طرح ہماری جھولی میں گرنے کو تیار ہیں، لیکن صرف دعاؤں سے نہیں، اعمال سے مشروط ہیں۔ بیوی اگر مرد کا لباس ہے تو یہ ایک مرد کا فرض ہے کہ وہ اس لباس کو صاف ستھرا اور ہر قسم کے داغ سے بچا کر رکھے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو تینوں جیت جاتے ہیں اور رشتے اور تعلقات ہار جاتے ہیں۔ آپ تب تک بہترین ہو جب تک آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں مل جاتی۔ وقت گزاری کے لیے لوگوں کا بہترین مشغلہ کسی کے جذبات سے کھیلنا ہے۔ لوگ بڑے ظالم ہیں، محبت اس سے کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بس اتنی دیر کرتے ہیں جتنی دیر وہ ضروری ہوتا ہے۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اس دن کر دیتی ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہوں۔ قبر میں پڑے مردے اور پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے جج میں کوئی فرق نہیں۔